جنابین السلام علیکم۔ آج کی 4 اہم خبریں، اور وہ خبریں ایسی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان خبروں سے حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حالات کس کے حق میں تبدیل ہو رہے ہیں یہ آپ کو خبروں کی سننے کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی خبر تو جناب وہی ہے جو آج بڑی وائرل ہو رہی ہے، ہر طرف شورا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو حکم نامہ تھا اسے معطل کر کے پی ٹی آئی کو جناب دے دیا بلے کا نشان۔ وہ ساری کارروائی ختم ہو گئی انٹرا پارٹی الیکشن پہ، جو اعتراضات تھے وہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ تو یہ تو ایک نیا فیاسکو کھل گیا ہے اور ایک نیا معاملہ کھل گیا ہے۔ اب اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ کیا سپریمیسی الیکشن کمیشن کی رہے گی یا پشاور ہائی کورٹ کی؟ مائنڈ یو کہ یہ ایک رکنی جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لارجر بینچ بن گیا ہو۔ تو یہ اس طرح کی کہانی ہوئی ہے آج، اور اس کے اثرات زیادہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں بلے کا نشان مل جاتا ہے یا بلے کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ کل تو پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بلے کا نشان تو مجھے مل رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا۔ وہ تو سخاوت ایسی دکھا رہے تھے، آتم تائی کی قبر پر لات مار رہے تھے، اور اب یہ اچانک کیا ہو گیا ہوا ہے؟ تو کیا کوئی چینج آف مائنڈ ہو رہا ہے کہیں پر؟ کہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے آپ کو، یا حالات سموتھ ہیں اور ایک یک رکنی بینچ نے حسب عادت اور حسب روایت صورتحال کو غارت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس بات کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور خبروں پر بھی بات کریں گے۔ ایک خبر جو بلاول بھٹو کے حوالے سے ہے۔ بلاول بھٹو نے NA 194 لاڑکانہ سے جناب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے یہاں سے جمع کروانے کے علاوہ انہوں نے لاہور سے اور شہداد کوٹ سے بھی جو ہے جمع کروائے ہیں۔ نواز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی بہت ساری نشستوں سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ لاڑکانہ سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کا مطلب ہے پکی سیٹ، لیکن اگر انہیں لاڑکانہ میں آج تک کسی نے ان کو کمپیٹ ہی نہیں کیا، کسی نے مقابلہ ہی نہیں کیا، نہ نون لیگ نے نہ MQM نے، بس ایک واجبی سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ کسی نے کیمپین کی۔ اگر کوئی بہت بھرتگڑا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو بلاول کے سامنے تو کیا صورتحال مختلف ہو سکے گی؟ کیا حالات بدل سکیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جناب وہ سمجھ رہے تھے کہ سائفر والا کیس ختم ہوا تو جناب اپنا بکسہ اٹھائیں گے اور مزے سے گھر کی جانب جائیں گے، لیکن وہ جنہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا بھائی جان ٹھہر جائیں تھوڑی دیر، اور ابھی پھر وہ نظر بند کر لیے گئے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی دیکھیں نظر بندیاں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک مقدمے سے بچیں گے توشہ خانہ والے میں، توشہ خانہ والے توہین عدالت میں، توہین الیکشن کمیشن میں، 10-15 چیزیں اور ہیں جس میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ اور کسی سٹیج پر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، کسی سٹیج پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک شاہ محمود قریشی کو رہائی مل جائے، عمران خان اندر، اور پی ٹی آئی کی چیئرمینی کے حقدار بن جائے شاہ محمود قریشی۔ ماضی میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کیا آج بھی اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے۔ ایک مزے کی خبر، NA 130 سے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اچھا، کاغذات نامزدگی جب جمع کروانے تھے تو سارے یہ سوچ رہے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر آئے گا اور کہے گا، بولے گا کہ بھائی میاں صاحب آپ تو کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرا سکتے، آپ تو تاحیات نااہل ہیں۔ لیکن ریٹرننگ آفیسر نے اچھے بچوں کی طرح کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا میاں صاحب جی آئے لائے کاغذات، اور ان کے کاغذات وصول کر لیے۔ ایک اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے
اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. لیکن 2 تاریخ کو خیر وہ کیس بھی لگا ہوا ہے. 2 تاریخ کو کیس لگا ہونے کے باوجود نااہلی ایسے ختم نہیں ہوگی. ابھی کاغذات نامزدگی کے بعد ایک سلسلہ آئے گا جہاں پر اعتراضات ہوں گے کاغذات نامزدگی پہ. آپ کا مخالف فریق آپ پر اعتراض کر سکتا ہے, آپ اپنے مخالف فریق پر اعتراض کر سکتے ہیں, یہ چلتا ہی ہے الیکشن میں. لیکن نواز شریف کے اوپر اگر کوئی اعتراض بھی نہ ہوا, کاغذات نامزدگی بھی اس طرح جمع ہو گئے, تو یہ تو بھائی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. بیٹھے بٹھائے ریٹرننگ آفیسر نے کمال ہی کر دیا ہے اور سارے معاملات ختم کر دیے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 تاریخ تک یہ معاملہ ویسے ہی طے ہو جائے گا. میاں صاحب جناب بڑے مزے سے اب تاحیات نااہلی کے چکر سے نکل آئیں گے. لیکن جو پہلی والی خبر پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں, بلے والی کہ بلے کا نشان واپس مل گیا. 2-3 باتیں ہیں خطرناک. دیکھیے یہ جو لاہور کے ایک جج نے فیصلہ دے دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, وہی عمیر نیازی والا. اچھا جب اس نے دے دیا تھا تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک تحریک انصاف سے ان کی پرانی یاد اللہ ہے, اس وجہ سے وہ انہوں نے یہ کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان جج صاحبان کو اکسایا گیا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اچھا اگر اکسایا گیا تھا تو پھر کس نے اکسایا تھا؟ اکساتے تو وہی ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. اچھا اسی طرح بلے کا نشان بالکل وہی کیس ہے. پشاور ہائی کورٹ ہے, یک رکنی بینچ ہے, بلے کا نشان تحریک انصاف کو دینا ہے نہیں دینا, الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا. انہوں نے کہا الٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھے, اور ٹھیک نہیں تھے یار. 100 سیٹیں لگائی پشاور میں, 7 بندے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے, 7 میں کسی نے ایک عہدہ لے لیا, کسی نے دوسرا. یہ وہ پارٹی نہیں ہو سکتی جو ملک کا وزیر اعظم جس پارٹی کا رہا ہوا ہے اور جس نے وقت ڈالا ہوا تھا سب کو. تو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پر سیریس اعتراضات تھے. تو اب ان اعتراضات کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس سے تو لگتا تھا کہ بلے کا نشان ان کے پاس گیا, اور بلے کا نشان جانا ان کے ہاتھ سے اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی بلے بلے. لیکن یہ اچانک پھر ایک جج صاحب نکل آئے. اب اس پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے, یہ ایسے ہی نکل آئے ہیں یا کہیں میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے؟ کوئی دال میں کالا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی الیکشن کے حوالے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ 2018 میں تو ہوئی تھی نا, تو اس دفعہ بھی کوئی. دیکھیے بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ سوشل میڈیا پہ پول کریں, ہم نے بھی کیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہیے یا عمران خان کو. اچھا 80% 90% عمران خان آ رہا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ 80 سے 90% عمران خان کو چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹرولز کی آرمی دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہے. وہ ایک بندہ 200 300 ووٹ دے گا. لیکن یہ الیکشن ہے بڑا انپریڈکٹیبل, اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. بالکل صاف سی بات میں آپ کو بتاؤں, تحریک انصاف پر پابندی رہی, عمران خان جیل میں رہے, بلے کا نشان ان کو نہیں ملا. ان کو اگر انتخابی جلسے نہ کرنے دیے گئے تو پھر تو نون لیگ کی بلے بلے ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی نون لیگ کو ہرا دے. کلین سویپ ہوگا, کے میں بھی ہوگا, پنجاب میں بھی ہوگا, بلوچستان میں بھی ہوگا, کراچی میں بھی ہوگا. سندھ میں نہیں ہوگا, کراچی میں. لیکن اگر تحریک انصاف کو صاف شفاف طریقے سے الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے, بلے کا نشان ان کے پاس ہوتا ہے, جلسے کرنے کی اجازت ہوتی ہے, ان کا ووٹر باہر آ جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات, ان کا ووٹر خوفزدہ بھی ہے, شرمندہ بھی ہے, اور 9 مئی سے خائف بھی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام 9 مئی کے حوالے سے لیا جائے, تو وہ گھر میں ہی رہے گا. لیکن اگر وہ جوک در جوک باہر نکل جاتا ہے تو پھر نون لیگ کے لیے بہت ٹف سچویشن ہوگی. نواز شریف صاحب
کو پروٹوکول اور باقی سارا سلسلہ تو ایسے دیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی وزیر نے کہا کہ سابق وزیر نے کہ چوتھی کے بجائے 5ویں دفعہ بھی نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے ایز لانگ ایز ہی ڈیلیورز فار پاکستان, جتنی دفعہ مرضی ہو. لیکن ان کو جو شکوہ وہ کر رہے ہیں بار بار کہ ان کو ہر دفعہ کوئی روکنے آ جاتا ہے, کہیں وہ روکنے والا ایک دفعہ پھر آ تو نہیں گیا. اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.